اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد سفر محمد ہجر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد امانت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بڑی ذلت و خواری، عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے، اس دربار لا یزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ عز نوالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج میدان درویش کو اس مختصر اوقات کے اندر ایسے کلمات سنانے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہمارے دونوں جانوں کی سرخروئی کامیابی کا سبب بن جائے، اور میں دعا گو ہوں یہ وقت اللہ تعالی ہماری ہدایت اور نجات کا سبب بنا۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو مسلمان کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور پھر یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اس میں سے جو سب سے بڑھ کر ہے، میں سمجھتا ہوں وہ شعبہ ہے ختم نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا شعبہ؟ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت ہمارا ہی دل و جان ہے، اور کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ معراج کا شعبہ ہو، چاہے وہ سفر کا شعبہ ہو، اور چاہے وہ غزوے میں ہو، ہر مقام پہ میں جب دیکھتا ہوں سیرت کے اندر تو مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ میں جب احد میں دیکھتا ہوں میرے نبی سب سے آگے مجھے نظر آتے ہیں۔ میں جب بدر میں دیکھتا ہوں سب سے آگے میرے نبی مجھے نظر آتے ہیں۔ میں جب حنین میں دیکھتا ہوں سب سے آگے میرے نبی مجھے نظر آتے ہیں۔ جب تبوک میں دیکھتا ہوں سب سے آگے میرے نبی نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی یہ غزوہ خندق کے موقع پہ آتا ہے، خندق کھود رہے ہیں، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنی بھوک لگی ہے، دن کے وقت مجھے تارے نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں قمیض اٹھا رہا ہوں، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ صحابی رسول اپنے پیٹ پہ بندھا پتھر خاتم النبیین پیغمبر کو جب دکھاتا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے محب، اے میرے ساتھی، تو اپنی قمیض اٹھا کر اپنی یہ شدت دکھا رہا ہے، میری قمیض ذرا اٹھا۔ صحابی رسول نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اٹھائی، اللہ اکبر، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کتنے پتھر؟ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میں جب نبی کو دیکھتا ہوں ہر شعبے میں میرے نبی آگے ہی آگے، خاتم النبیین پیغمبر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پھر بچپن سے لے کر آخر تک جب بھی میں دیکھتا ہوں، سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، ابو جہل خانہ کعبہ میں تعمیر کرا رہا ہے، بچے پتھر ڈھو رہے ہیں، پتھر لا رہے ہیں، کوئی گارا لا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر جو پتھر اٹھا رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ کام کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس مقام پہ میں دیکھتا ہوں میرے نبی ہر مقام پر آگے ہیں۔ حنین کا موقع ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا لشکر پیچھے رہ گیا، میرے نبی کا خچر یہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ حنین کے یہودیوں نے سوچا آج اچھا موقع ہے، یہ نبی ہمارے ہاتھ آیا ہوا ہے، کیوں نہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیا جائے، آج آنن فانن ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دی جائے۔ یہ وہ وقت ہے میرا دوست، ہر طرف سے مشرکین نے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے یہودیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس موقع کے اوپر جب چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، چاروں طرف سے یہودی کھڑے ہیں، آگے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، دائیں اور بائیں بھی دشمن، اس موقع پہ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا لال یہ نعرہ لگاتا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں جو تم سے ڈر جاؤں، اور ایڑ لگاتے ہیں خچر کو، دشمن کی صفوں سے واپس آ رہے ہیں۔ میں جب دیکھتا ہوں میرے نبی کی شجاعت، میرے نبی کا مقام، رفعت، بلندی، جہاں جبرائیل نوری کے پر جلتے ہیں وہاں نبیوں کے سردار خاتم النبیین کے قدم بڑھتے ہیں۔ آج کوئی اٹھ کر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، آج کوئی اٹھ کر ختم نبوت کے قانون کی ترمیم کرے، میرا تیرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر، ہمارا ایمان ہے خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے آدم سے کلمہ شروع ہوا، آدم نبی اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، یوسف نبی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ چلتا آیا تمام تک، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میرے نبی نے اعلان فرمایا، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اعلان ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، تمہارا دین کامل کر دیا گیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اگر کوئی کمی پیشی ہوتی میرے نبی یہ اعلان نہ کرتے، لیکن یہ اعلان جس طرح سورج چمک رہا ہے اس طرح قرآن مجید کی یہ آیت چمک رہی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم، الیوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم مکمل کر دیا گیا تمہارے لیے تمہارا دین، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اور کوئی دین چنا نہیں گیا بلکہ دین اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ تمام نبیوں کے سردار، گلگلشن لافتہ پیغمبر، بدر برج حلتا پیغمبر، گوہر انما پیغمبر، در یکتا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر میرے دوستو، حضور کے ہوتے ہوئے بھی جس نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بر بھی توہین کی، کائنات شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، میرے نبی کے یاروں نے، محبان نے آنن فانن بھوک برداشت کر کے
اس وقت تک روٹی نہیں کھائی جب تک اس کو نیست و نابود نہیں کر دیا، جب تک اسے جہنم رسید نہیں کر دیا۔ ایک یہودی ہے کعب بن اشرف، بڑا مالدار ہے۔ جب مکہ والوں کو شکست ہوئی بدر کے اندر، اس کے بعد یہ مکہ جاتا ہے، مکہ جا کر تمام مکے والوں کو ساتھ ملاتا ہے، اور پھر اپنے پیسے، اپنے عیاشی پہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اور پھر مسلمانوں کے خلاف شعر پڑھتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نعوذ باللہ یہ توہین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے میرے محبان، کون ہے جو اس بدبخت کو جہنم رسید کرے گا؟ حضرت محمد بن مسلمہ بڑے خوبصورت نوجوان، سبحان اللہ، میرے نبی کے ساتھی، میرے نبی کے صحابی، میرے نبی کے درویش، یہ 4 صحابی کو ساتھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، رات کے وقت چل پڑتے ہیں، چلتے چلتے اس کے بنگلے تک پہنچتے ہیں۔ وہ اپنے شراب کے اندر مست ہے، مصروف ہے، وہ اپنے عیاشی میں مصروف ہے۔ ایک صحابی رسول اس کے قریب پہنچتا ہے، جاتے جاتے بڑے بال تھے اس آدمی کے، ایک صحابی رسول اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے اس کے بالوں کو پکڑ لیتا ہے، اس کے سر کو دبوچ لیتا ہے۔ اب دوسرے جو صحابی ہیں ساتھ میں، ان کا نام ہے حضرت زکوان، کیا نام ہے؟ نائلہ بن زکوان۔ اور قدرت خدا کی، مزے خدا کی کہ یہ جو مرنے والا ہے کعب بن اشرف، اس نے اور ان صحابی رسول نے اکٹھے ایک دائی سے دودھ پیا، لیکن جہاں ایمان کا تقاضا آ جائے، جہاں محبت رسول آ جائے، وہاں صرف عشق رسول دیکھا جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہاں پر اس کو جہنم رسید کرنے والے وہی نائلہ حضرت زکوان ہیں، کعب بن اشرف کو جہنم رسید کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی ہے۔ اور میرا دوست، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، دین مکمل ہے، اب ایک اٹھتا ہے یمامہ سے تعلق رکھنے والا مسیلمہ کذاب ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے خلاف جہاد میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کا لشکر بھیجتے ہیں، اور دیکھیے خدا کی قدرت، یہاں پر سیدنا امیر حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو شہید کرنے والا، اس کا نام وحشی بن حرب ہے۔ کیا نام ہے؟ وحشی بن حرب، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن زندگی میں کبھی میرے سامنے نہ بیٹھنا، اللہ، جب تو میرے سامنے بیٹھے گا مجھے اپنا چاچا امیر حمزہ یاد آ جائے گا، اللہ۔ سیدنا اب جناب یہاں پر وحشی بن حرب کہتا ہے یہ بات مجھے اندر بڑی تکلیف دیتی، دکھ دیتی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ جیسے مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وحشی نے دل کے اندر عزم کر لیا کہ اس کو جہنم میں ہی رسید کروں گا، اور 12,000 کا لشکر پہنچتا ہے۔ سب سے زیادہ جو صحابہ اکرام شہید ہوئے وہ اسی جنگ یمامہ کے اندر 1200 کے قریب۔ آج جو حاجی جاتے ہیں یمامہ کے قریب ایک قبرستان ہے، وہاں 1200 بورڈ لگا ہوا ہے، 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اس موقع پر سب سے پہلے جو حملہ کرتا ہے مسیلمہ کذاب پر وہ وحشی بن حرب ہے، اور اس مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کرتا ہے۔ میرا دوست، آج ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ہماری دل و جان ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور جب میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں اخلاق کی اعلیٰ سطح پر، طائف کے لوگ پتھروں سے زیادہ میرے نبی کو ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں جس سے بدن کے ساتھ روح بھی زخمی ہو رہی ہے، روح بھی چھلنی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت زید فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور طائف سے ہم نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی بدن سے دوبارہ مکے کا رخ کر لیا۔ اللہ، میں نے سوچا مکہ سے تو ہم ہجرت کر کے نکلے ہیں، مکہ کے لوگ کس طرح ہمیں برداشت کریں گے؟ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے تو ہم نکل چکے ہیں، یہ لوگ ہمیں کس طرح داخل ہونے دیں گے؟ آگے جو جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری ساری زندگی کی کامیابی کے لیے، تمام دکھوں کے ختم کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ یہ جملہ توجہ سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابی، او زید، یہ جو تو حالت دیکھ رہا ہے مشکل کی، یہ جو تو حالت دیکھ رہا ہے تنگی و پریشانی کی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کرنے پر قادر ہے۔ یہ جو تو حالت دیکھ رہا ہے نا، اسباب ختم ہو چکے ہیں، مکے کے لوگوں نے نکال دیا ہے، اس حالات کو ٹھیک کرنے والی ذات اوپر بیٹھی۔ یہ جو ابھی حالت دیکھ رہا ہے اس سے بہتر کرنے والی ذات اوپر موجود ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اور یہ ایک جملہ، میری پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں دیکھتا ہوں شجاعت و بہادری کے اندر، صحابہ اکرام لگے ہوئے ہیں، غزوہ خندق ہے، کھود رہے ہیں، ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، بہت بڑا پتھر آ گیا، بڑی کوشش کی، وہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ تمام صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ دوسری طرف سے خندق کھود لیں، بڑی چٹان ہے، بڑا پتھر ہے، وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک سے، 2 دن کے فاقے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او میرے صحابی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں آ رہا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں میرے نبی کو احد کے مقام میں سب سے آگے، تبوک کے مقام میں سب سے آگے، بدر کے مقام میں سب سے آگے، خندق کے موقع پر میرے نبی ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، وکیلہ یا ربی لا اقسم بہذا البلد الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کے رسول ان ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں کدال لے کر، جیسے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پہلے ضرب لگاتے ہیں، وہ 1/3 اس کا پہلا اور تیسرا حصہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں، اسی رفتار کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے پھر ضرب لگاتے ہیں، وہ پھر آدھی ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول رکے نہیں، اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہہ کر تیسری ضرب لگائی۔ سبحان اللہ، جب تیسری ضرب لگائی اس چٹان پر، وہ چٹان ساری ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ہم نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ضرب لگاتے تھے اس پتھر پر، اس میں سے بڑا نور نکلتا تھا، بڑی روشنی نکلتی تھی، بڑی آگ نکلتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی ضرب لگائی شام کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئیں، جب میں نے دوسری ضرب لگائی ایران کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئیں، جب تیسری ضرب لگائی کیسر و کسریٰ کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین پیغمبر۔ آپ کے بعد جس طرح کوئی نیا دین کی ضرورت نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی بھی ضرورت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔